اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن۔ میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارا موضوع ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کی اہمیت، اس کی فضیلت کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات ہوگی۔ دنیا جہان کے اندر مختلف مذاہب ہیں، لیکن جو حقوق العباد کے اوپر زور اسلام نے دیا، دین اسلام نے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، وہ ہمارے لیے روشن مثال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقیقت کے اندر بتلایا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، ایون ایک مزدور کے حقوق بھی آپ نے بتائے، قیدی کے حقوق بھی آپ نے بتلائے۔ ان کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محب اللہ صاحب، اسلامک اسکالر ہیں صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا عادل محمود صاحب، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں سر، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ میں چیئرمین ہیں قومی امن کمیٹی کے، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں مفتی محب اللہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور اسلام نے جو حقوق العباد کی اہمیت بیان کی ہے، میں چاہوں گا کہ وہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں، وہ آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کے توسط سے آج میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان حقوق العباد کے متعلق جو گفتگو فرمائیں گے، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ پیغام سب سے پہلے اپنے ذات کے لیے جی، اور اس کے بعد پورے امت مسلمہ کے لیے روشن مثال بنا کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے نوعی انسانی کے لیے ایک محور بنایا، ٹھیک، اور اس محور میں بنیادی طور پر انسان کو ایک فوقیت کا مقام دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے۔ ٹھیک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک جو بھی انسان پیدا ہوگا، اس کے اوپر دوسرے مسلمان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک، معاشرے میں جیسے ہم سمجھتے ہیں ارسلان بھائی کہ مجھے میرے حقوق نہیں ملے، بعین ہی ایسے ہی دوسرے لوگوں کے بھی ہم لوگوں پر حقوق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا صرف اور صرف ایک پہلو کو دیکھنا اور ایک کو چھوڑنا، یہ در حقیقت اسلام سے روشنائی نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ دونوں جانب کی رعایت رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے اور خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کی تعلیمات دیے، جہاں اپنے عبادات کے احکامات بتائے، وہاں پر حقوق العباد کا ذکر فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جی، ان کی والدہ محترمہ جی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور بیٹا پہلے ہی مشرف با اسلام ہو گیا۔ جی، تو جب کبھی ماں بات کرتی اور اسلام کے متعلق بات کرتی یا نبی مکرم کے متعلق بات کرتی، تو بسا اوقات لب و لہجے میں تلخی ہوتی، ٹھیک، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی کہ محبوب، میری والدہ محترمہ غیر مسلمہ ہے، لیکن میری چاہت ہے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دستور کے مطابق مجلس سے نہیں نکلا، کچھ عجلت کے ساتھ، کچھ جلدی کے ساتھ میں اس مجلس کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور دل میں سوچتا رہا کہ آج دیکھتا ہوں کہ ابو ہریرہ اپنی ماں کے قدموں میں جلدی پہنچتا ہے یا محمد الرسول اللہ کی دعا عرش بری کو جلدی پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دروازے پر پہنچا اور دستور کے مطابق دستک دی تو میری ماں نے کہا رک جاؤ، اور کچھ لمحے کے بعد دیکھا کہ میری بوڑھی ماں جن کی گیسوں سے پانی ٹپک رہا ہے تو مجھے کہنے لگی ابو ہریرہ مجھے محمد کے قدموں میں لے جاؤ، میں بھی اسلام لانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی طور پر بڑا بنیادی واقعہ آپ نے سنایا۔ میں چونکہ وقت کم ہے، آگے بھی بڑھنا ہے مجھے، اور بھی مہمانوں سے بات کرنی ہے۔ مولانا عادل محمود صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اگر ہم چونکہ حقوق العباد سے متعلق یہ بیان ہے، یہ پروگرام ہے، تو حقوق العباد کے اوپر تھوڑی سی بریفلی روشنی ڈالیں کہ وہ والدین کے حقوق ہوتے کیا ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ داروں کے حقوق، اس کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی سچ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے ہمیں خیر کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا موقع ملا۔ اللہ پاک اس آپ کا جو چینل ہے سچ، اس کو واقعی سچ ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس سچ کے فیض کو صرف موجودہ انسانوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا آمین آمین اور خیر کا ذریعہ بہت بنائے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یہ جو موضوع ہے حقوق العباد، اور اس میں آپ نے اتنے سارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے حقوق، یہ تو اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر جی ٹھیک ہے، لیکن اس میں الحمدللہ میں بنیادی بات ایک کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی ایک گاڑی میں آتے ہوئے ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے میرے دل میں اللہ نے ڈالی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حقوق العباد تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں، جانتے تو سبھی ہیں، لیکن ان کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اب بچوں کو پتہ ہے والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کی اطاعت کرنا، اور والدین کو پتہ ہے بچوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو پتہ ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کو پتہ ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں، اکثریت کو پتہ ہے، یعنی 100 میں سے کوئی ایک ہو جس کو پتہ نہ ہو، ٹھیک، پتہ سب کو ہے لیکن کیوں نہیں ادا کرتے۔ ایک تو یہ میں چھوٹی سی بات کروں گا، اور پھر اگر ہم یہ حقوق ادا کریں تو اللہ پاک ہمیں کیا انعامات عطا فرمائیں گے، یہ دوسری چھوٹی سی بات میں کروں گا۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے میں ہم جو کوتاہی کرتے ہیں، جی یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں، ٹھیک، ہمارے پاس وہ قوت ایمانی جس کی برکت سے ہمیں 100% یقین ہو کہ میں اللہ کے خزانوں سے میں پلتا ہوں، اللہ کی قدرت سے پلتا ہوں، میں پیسے سے نہیں پلتا۔ اب یہ حقوق کی جنگ ہو رہی، عدالتیں بھری پڑیں، اور مختلف آپس میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا، میاں بیوی کے آپس میں جنگ ہو رہی، بہن بھائیوں کی جنگ ہو رہی۔ کیوں جنگ ہو رہی؟ حقوق لینے اور چھیننے کے بارے میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جب ایمان لوگوں کا مضبوط ہوتا تھا، اللہ رسول کی محبت کامل ہوتی تھی، اس وقت یعنی حقوق لینے کی جنگ نہیں ہوتی تھی، حقوق دینے کی جنگ ہوتی تھی۔ ٹھیک، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے زمین خریدی کہیں سے، تو جس نے اچھا قبلہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی مولانا عادل صاحب آپ کمپلیٹ کریں، پھر مجھے آگے بھی جی 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 تو وہ کیا ہوا، زمین خریدی کسی نے، تو وہ یعنی جب خریدی زمین، اس میں ہل چلایا، ہل چلاتے ہوئے اس نے دیکھا اس میں ایک بہت بڑی خزانے کی دیگ نکلی، اس میں ہیرے جواہرات اور بڑی قیمتی خزانہ تھا۔ اب اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ پالتے ہیں، پیسے سے نہیں پلتے ہم، اللہ کی قدرت سے ہم پلتے ہیں۔ تو اس نے جا کر اس کو کہا بھئی یہ آپ کا خزانہ ہے،
یہ میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں لیا تھا. اس نے کہا بعت الارض وما فیہا، میں نے زمین سب کچھ سمیت تجھے بیچ دیے تھے. ٹھیک. اس نے کہا نہیں، میں نے صرف زمین خریدی، میں نے خزانہ نہیں خریدا، لہذا میرا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں یہ تیرا ہے. اس نے کہا نہیں یہ تیرا ہے. اس پہ آپس میں اختلاف ہو گیا اور قاضی تک مسئلہ پہنچا. اور الحمدللہ اچھے زمانے کے قاضی تھے جی. یعنی لینے والے بھی یعنی ان کا بھی حق ادا کرنے کا جذبہ، دینے والوں کا بھی حق ادا کرنے کا جذبہ، قاضی حکومت کا بھی حق ادا کرنے کا جذبہ. اب یہ نہیں کہ قاضی نے کہا تم کون ہوتے لڑنے والے، تو ہمارا ہے. اس نے بھی یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا تم میں سے کس تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، ایک نے کہا ہماری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کو دے دو. واہ واہ. تو یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد آپس میں ہم ادا کریں تو اللہ کی قسم دنیا میں ایسی رحمتیں اور برکتیں، دنیا میں جنت کا نمونہ بنے گا. جنت کا نمونہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے فضائل کیا ہیں؟ میں چاہوں گا کہ سید محمود غزنوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں. تو اللہ پاک اس میں بتاتے ہیں کہ الذی یعنی اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرے گا. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ عوام کے لیے، عوام کی افہام و تفہیم کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علماء کی جانب سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ورنہ قرآن و حدیث میں تو ان دونوں کو علیحدہ سے نہیں بیان کیا گیا کہ آپ کہیں کہ حقوق العباد یہ ہیں، حقوق اللہ یہ ہیں. اصل میں جو حقوق العباد ہیں وہ بھی سارے حقوق اللہ ہی ہیں. یعنی اگر میں آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہوں تو وہ وعدہ روز قیامت اللہ پاک مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وعدہ اللہ سے ہوتا ہے. وعدہ میں آپ سے کر رہا ہوں یا میں اپنے ہمسائے سے کیسا سلوک کر رہا ہوں، اس کا جواب دہ بھی مجھے اللہ کو ہونا ہے. تو بنیادی طور پر تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہیں. ٹھیک. عوام کی افہام و تفہیم کے لیے جو چیزیں منسلک ہیں ہمارے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، راستے میں گزرتے ہوئے افراد، ٹھیک، انجان لوگ، ہم سے دور رہنے والے لوگ، وہ لوگ جن سے ہم کبھی نہیں ملے، وہ سب اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، ان سب کے ہم پر حقوق ہیں اور ہم نے انہیں پورا کرنا ہے. اور جو پورا کرے گا اس کے لیے انعامات کیا ہیں؟ جی. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان حقوق العباد کو پورا کرے گا، انسانوں کے حقوق کو جس طرح ان کی ادائیگی کو وہ اپنے پر فرض سمجھتا جائے گا، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسے اللہ کی قربت نصیب ہوگی. اس میں مختلف آیات میں، مختلف احادیث میں لوگوں کو شوق دلانے کے لیے بیان تو کیا گیا. والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا جس طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ والدین کا اتنا احترام ہے کہ ان کے آگے اف بھی نہ کہو. جی، جو سب سے کم احتجاج ہے. جو والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش میں بھی لگا رہتا ہے، تو جو والدین سے متعلقہ احادیث ہیں اور جو اللہ کے وعدے ہیں وہ ان کو پورا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو رشتہ داروں کا معاملہ ہے، رشتہ داروں میں جو صلہ رحمی کا جذبہ رکھتا ہے اور بلند اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے، تو جو ان سے متعلقہ احادیث اور قرآنی آیات ہیں وہ ان کو پورا کرنے والا ہے. اسی طرح سے اگر کسی بہن بیٹی کا معاملہ ہے اور اس کو وراثت میں اس کا حق اس کو دے دیا جاتا ہے، تو جو ان کو ادا کرنے پہ جو انعامات ہیں وہ اس کو ملیں گے. جی، یہ ہر اعتبار سے الگ الگ معاملہ ہے. اسلان بھائی، میں نے جو گفتگو کو عمومیت میں جب بھی ہم حقوق العباد پہ بات کرتے ہیں تو ماں کے حقوق سے بات شروع کرتے ہیں. میں نے اس کو اپوزٹ سائڈ سے یعنی انجان لوگوں تک سے بات اس لیے شروع کرنا مناسب سمجھا کہ ہم اپنے اندر اور اپنی اولاد اور نئی نسل کے اندر جب یہ جذبہ پیدا کریں گے کہ والدین کے حقوق تو بہت ہی بلند ہیں. ایک انجان شخص جو راستے میں جا رہا ہے، جو ٹریفک میں اگر وہ ہم سے راستہ مانگتا ہے، ہمیں اسے راستہ دینا ہے. ہمیں راستے کے حقوق بھی جاننے ہیں. ہمیں ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی عادت ڈالنی ہے جنہیں شاید ہم پسند نہ کرتے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہے اس کے اوپر. اگر ہم وہاں سے آغاز کو کریں گے تو قریبی حقوق تو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی محب اللہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مفتی صاحب،
فضائل چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی کچھ مفتی سید محمود غزنوی صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں بالخصوص اس معاملے کے اندر کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے, وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. یہ کتنی بڑی وعید ہے جو ہم یہ کام نہیں کر رہے, اور دوسرا اگر ہم کرتے ہیں تو کیا انعامات ہیں؟ جیسے غزنوی صاحب نے بات کی اسی عنوان کو تھوڑا سے آگے لاتے ہوئے, زمانہ جاہلیت میں خواتین کو, بہن بیٹی کو ماں کو حق نہیں ملتا تھا, اور اس کی بنیادی کچھ وجوہات وہ رکھتے تھے کہ یہ بہن بیٹی تلوار نہیں اٹھا سکتی, گڑ دوڑ کے مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتی, یعنی غرض پہلوانی کے میدان میں نہیں اتر سکتی, لہٰذا اس سے اگر ہم اپنے مال اسباب میں سے کچھ دیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث عار ہوگا اور یہ باعث تکلیف بنے گا. ٹھیک. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے سپارہ نمبر 4 سورۃ النساء کے رکوع نمبر 2 میں اتنے واضح طور پر آیات بینات کو پیش فرمایا کہ بیٹی کے جو حقوق ہیں وہ ان کانت واحدۃ فلہا النصف, اگر بیٹی ایک ہے اور وہ وارث بنتی ہیں اپنے مرحومین والدین میں سے کسی ایک کا, تو وہ آدھے مال کا وہ وارث بن جاتی ہیں. ٹھیک. لیکن غمیازہ یہ ہے, پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہراً اپنے آپ کو سنوارنے کی اور تعلیم یافتہ ہونے کی, معاشرے میں اپنے آپ کو صحیح باور کرانے کی تو کوشش کرتے ہیں, لیکن اس بنیادی حق کو ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں. اگر ہم لوگ یہ حقوق دیتے ہیں تو دنیا میں ہم بری و ذمہ ہو گئے ان حقوق سے جو اللہ نے دنیا میں ہمارے ذمہ لگائی رکھی ہے. نمبر 2, جی, اگر ہم لوگ ان کے حقوق دنیا میں ادا کر دیتے ہیں تو آخرت میں جو ہمارے سے مواخذہ ہونا ہے, جو ہماری پکڑ ہے, اس سے اللہ کی عدالت میں ہم سرخرو ہو جائیں گے. اور انسان تو پیدا ہی آخرت کے لیے کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے آگے بڑھنے سے میں مولانا عادل صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. بندوں کے حقوق کی ادائیگی وہ اتنی اہم ہے کہ کل روز قیامت جب روز محشر برپا ہوگا تو اللہ رب العزت بھی, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بندوں کو ہی معاف کرنا پڑیں گے اپنے حقوق, تب جا کے معافی ملے گی, ادروائز جو ہے وہ اس کی معافی نہیں مل سکتی. اللہ اپنے حقوق تو معاف کرے گا لیکن بندوں کو جو متعلقہ حقوق ہیں وہ بندوں سے خود معاف کروانے پڑیں گے. تو یہ اس کی اہمیت جو ہے یہ اتنی زیادہ ہے. میں چاہوں گا کہ جو لوگ حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اللہ اکبر. یہ تو قرآن کریم میں صاف موجود ہے, جو غلط طریقے سے مال جمع کرتے ہیں ٹھیک, وہ جہنم کی آگ, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اچھا. ہاں, اور یہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک, یعنی اللہ معاف فرمائے, میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہمارے ایمان و یقین میں کمی کی وجہ سے ہم حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. اگر 100% یقین ہو کہ اللہ ہے, اللہ کے نبی ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, قبر میں سوال جواب ہیں, قیامت میں 50,000 سال کا دن ہے. ابھی دیکھو کیسی گرمی پڑ رہی ہے, ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج اور گرمی برداشت نہیں ہو رہی ابھی تو, یعنی اور 2-4 گھنٹے کے لیے سورج سر پہ آتا ہے اور ڈھل جاتا ہے, ٹل جاتا ہے. قیامت کے دن سر پہ سورج ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی. اس دن مال کے بارے میں جب سوال ہوگا, کمایا کہاں سے, خرچ کہاں سے کیا, خرچ کہاں کیا. اس میں جو آپ نے تھوڑی سی بات فرمائی تھی بہن بیٹی کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے, وہ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ ہماری نکاح آسان تحریک ہے, اس میں ہماری تحریک یہ ہے کہ یعنی شادیوں کو سادہ کیا جائے. جب شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر ہم بہت ساری دولت بہن بیٹی کو دے دیتے ہیں, جو کہ اسلام میں اس کی اتنے وہ نہیں ہیں, تو وہ جب دیتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں وراثت سے محروم کرتے ہیں. ٹھیک. حالانکہ یہ جو ہے نا یہ غیر مناسب بات. اور دوسری ایک چھوٹی سی بات, یہ حقوق اگر ہم ادا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا, اس پر ایک خوبصورت سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ اگر ہم اپنے یعنی جس شعبے کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اگر وہ اپنے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ دوسرے شعبے والوں کے لیے راحت و رحمت بن جاتے ہیں. جیسے والدین اپنے حقوق ادا کرتے ہیں بچوں کے متعلق, تو یہ والدین کی اپنی عبادت بن جاتی ہے, اور یہ والدین بچوں کے لیے راحت و رحمت بن جاتے ہیں. اور اسی طرح بیوی اگر شوہر سے متعلق اللہ کے حکموں کو حقوق ادا کرتی ہے تو بیوی شوہر کے لیے راحت و رحمت, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے.
اور یہ بیوی کی اپنی عبادت بن جاتی ہے. شوہر حقوق ادا کرتا ہے تو شوہر کی اپنی عبادت بنتی ہے, اور یہ شوہر بیوی کے لیے راحت و رحمت بن جاتا ہے. پڑوسی اسی طرح حاکم محکوم, اسی طرح تمام شعبے اللہ پاک نے جو بھی حقوق بتائے ہیں جس شعبے کے لوگوں کو, وہ ایسے بتائے ہیں اگر ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں تو وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا دنیا میں جنت کا نمونہ بنے. مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ کرام اگر اس میں 1000 لوگ رہتے تھے تو 1000 کے 1000 ایک آدمی 999 کے حقوق ادا کرنے والا, بلکہ حقوق ادا کرنے سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرنے والا, بالکل ٹھیک ہے, اور اسی طرح 999 اس ایک کا حق ادا کرنے والا بلکہ بڑھ کر احسان کرنے والا, اس لیے دنیا میں جنت کا مزہ پا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر تھوڑی سی بات ہوگی کہ کامل مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور دوسرے کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. ایک میرے سامنے حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسلام نے جو ہے, اسلام کے اندر وہ ایک انسان کے اوپر دوسرے کے مال کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہم کیسے دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر ہم استعمال بھی کر لیتے ہیں, اس کی بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. سید محمود غزنوی صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں, اس کا مال, اس کی آبرو اور اس کا خون. لیکن بدقسمتی سے آج کے اس معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک تو اس سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. دوسرا, جب ہمیں حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جس طرح قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو ہم نے اپنے بڑوں کو اپنے پاس سے جدا ہوتے دیکھا تو قرآن کی اس آیت پہ ہمیں یقین ہو گیا. اسی طرح اسی قرآن کے اندر یہ باقی حقوق بھی موجود ہیں, باقی تعلیمات بھی اس کے اندر موجود ہیں, لیکن ہمیں اس کے اوپر یقین ہمارا نہیں بیٹھ رہا ہوتا. اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں تھوڑی سی. جی بالکل. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, انسان کو بہت زیادہ جمع کرنے کی ہوس ہوتی ہے, اور اس ہوس میں وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کر پاتا. یہ صرف پیسوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے, لوگوں کا مال کھا جانا یا ان کے پیسے ان تک نہ پہنچانا جو ان کا حق بنتا ہے. اس کے علاوہ انسان اس مادی دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو اس نے وقت دینا ہے وہ وقت نہیں دیتا, تو وہ بھی ان کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایک رشتہ دار کا کم از کم حق یہ ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. اور آج تو بہت ہی آسان ہے, آپ موبائل سے فون کے ذریعے بھی سلام کہہ سکتے ہیں. اور دوسرے ایک حدیث کے مطابق بد نصیب ترین شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو قرار دیا جو بہت نیکیاں, حج, عمرے, نمازیں, روزے لے کر روز محشر اللہ کے حضور پیش ہوگا, لیکن وہ سب سے زیادہ فقیر ثابت ہوگا, کیونکہ لوگ آئیں گے کہیں گے یا اللہ پاک اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا, یہ میرا ہمسایہ یہ مجھے تنگ کرتا تھا, یہ اس نے میرے پیسے دینے تھے پیسے نہیں دیے, والدین کہیں گے میرے حق نہیں دیے, یعنی مختلف لوگ حقوق مانگنے آ جائیں گے. تو فرشتے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے بدلے میں ان لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں گے, تو یہاں تک کہ اس بد نصیب شخص کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہ جائے گی. تو پھر کچھ لوگ پھر متقاضی ہوں گے, وہ کہیں گے کہ یا اللہ پاک اس نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے, تو ان کے جو گناہ ہیں جس کی انہیں سزا ملنی تھی وہ اس پر لاد دیے جائیں گے. اللہ. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنا خود احتساب کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ لازمی ہے, بالکل ٹھیک, لیکن اس کے ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. حق ادا کرنے اس دنیا کے اندر ضروری ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کتنا زور دیا کہ اپنے حقوق ادا کرو. رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے فرامین مبارکہ میں جاں بجا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے ارشادات فرمائے ہیں.
رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعفو عن من ظلمک، جو آپ سے توڑے آپ اس کو جوڑیں، جو آپ پر ظلم کریں آپ اسے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں دونوں قسم کے حقوق، حتیٰ کہ قتل و غارتگری کے حقوق تک کے معاملہ، کہ آپ اس کو بھی معاف کر دیں تو معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان لہٰذا جو لوگ معاشرے میں حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کی مدد میں لگا سبحان رہتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی دوسرے بھائی کی مدد اور معاونت کریں، یہ نہیں کہ اس کے حقوق چھین کر کھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں مولانا صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ مختصراً اس کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ذرا کس طرح سے زور دیا گیا، اس کو بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دیر سے ہماری یہ بات سن رہے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کی رضا کے لیے حقوق ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اسی لیے اتنی دیر سے ہمیں سن رہے ہیں۔ ہماری اس وقت دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی اور تمام ناظرین کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ورنہ اگر حقوق ادا کیے بغیر چلے گئے تو پھر وہاں واپسی ہوگی، وہاں واپسی کی صورت نہیں ہے، وہاں تو یعنی یہ سکہ نہیں چلے گا پیسوں کا، وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا، جیسے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ انسان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی آج موقع ہے، آج موقع ہے، کل کا پتہ نہیں۔ فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے قیمتی بنا لو، اور حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے اپنے آپ کو کلیئر رکھو۔ آج میری موت آ جائے تو ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہوں، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی کلیئر۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، آخر کے اندر آپ سے بھی پیغام کی صورت میں حقوق العباد کے موضوع کے اوپر۔ جی بالکل، میں یہی کہوں گا کہ لوگ جاننا نہیں چاہتے کہ ان کے کیا فرائض ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں نا، ہم اپنے فرائض جاننا نہیں چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے، یا ہم جواز ڈھونڈتے ہیں، فلاں رشتہ دار نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں جانب سے ایسا ہو گیا تھا، اس شخص نے مجھے گالی دے دی تھی تو میں نے اس کا مال دینا تھا، میں نہیں دوں گا۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے، پے ایون دا ڈیول ہز ڈیو، شیطان کو بھی اس کا حصہ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تعلیمات کا ماخذ بھی یہ ہے کہ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اور وہ آپ کو پسند ہیں، وہ آپ کو ناپسند ہیں، اور یہ دیے وہ برے ہیں، آپ نے اچھا بننا ہے، اور ان کو دینے سے ہی ہماری جان چھوٹے گی، ادروائز دنیا میں بھی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے تو یہ حقوق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے، ادروائز کامیابی جو ہے وہ ہماری منتظر نہیں ہوگی۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، میں بہت مشہور ہوں آپ تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین، حقوق اللہ کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر بھی ادائیگی ضروری ہے۔ نمازیں ہم پر فرض ہیں، ہمیں ادا کرنی پڑیں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 20 سال نمازیں نہ پڑھی اور 20 سال کے بعد نمازیں شروع کی تو پچھلی توبہ سے نمازیں معاف ہو جائیں گی، بلکہ نہیں، ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تو دینی پڑے گی، اگر ہم نے جو ہمارے اوپر لازم ہیں چیزیں ان کو ادا نہیں کیا تو وہ کرنا پڑے گا۔ گناہ کا معاملہ، جو گناہ معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں وہ ضرور معاف ہو جائیں گے، لیکن جن کی ادائیگی ضروری ہے وہ ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر آپ نے اپنے کسی رعایا جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہے، آپ کے ملازمین ہیں، اگر ان کے بھی حقوق ادا نہیں کیے تو وہ حقوق بھی آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، آپ کو ماں باپ کو ان کا مقام اور مرتبہ سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے، اولاد کے ایمن جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوست احباب کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اس کو سیکھنا بھی پڑے گا۔ لا علمی قطعاً جواز نہیں بن سکتی قیامت کے دن کہ میں تو لا علم رہ گیا۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے، اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، اور مکمل تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے ممبر، مسجد کے محراب و ممبر سے بھی یہ آوازیں مسلسل بلند ہوتی ہیں، اس میں مختلف لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی کردار ادا کر رہے ہیں، ہماری یونیورسٹی کالجز کے اندر اساتذہ کرام بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور معاشرے کا ہر ذمہ دار شہری میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میدان کے اندر بھی سرخرو فرمائے۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ